الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد المرسلين خاتم النبيين رحمة للعالمين سيد الأولين والآخرين وعلى آله وأصحابه وأولياء أمته وعلماء ملته وأهل سنته أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا صدق الله مولانا العظيم الصلاة سب پڑھیں الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله. عزیز محترم پیر طریقت حضرت قبلہ پیر سید حماد علی شاہ صاحب خطیب مسجد جمعیت القریش مزنگ لاہور، سادات کرام، انتہائی عزت و احترام کے قابل میرے عزیز محتشم حضرت قبلہ علامہ قاری احسان الہی سیالوی صاحب، استاذ القراء جناب قاری محمد حنیف صاحب، عزت مآب جناب محترم میاں محمد اعجاز قادری صاحب، میرے برادر محتشم جناب میاں محمد نواز صاحب، جناب میاں عتیق صاحب، اور آج کی اس بزم کے میزبان جناب الحاج چودھری محمد نواز صاحب، علماء کرام، عزیز مکرم جناب علامہ حسان احمد قادری صاحب، اور تمام علامہ نوید صاحب، اور جناب صوفی محمد عثمان صاحب، حضرات گرامی، آج کی یہ مبارک محفل جس میں آپ اور ہم سب حاضر ہیں، یہ نہ تو کوئی رسمی قسم کا عرس ہے، ایک لمبے وقفے کے بعد بیچ میں تعطل وقفہ آ گیا، اس کی وجہ مسجد شریف کی تعمیرات، مدرسے کی تعمیرات، اور پوری توجہ ہمارے میاں صاحب کی، حاجی صاحب کی، اس پوری ٹیم کی مسجد کی تعمیر پر رہی، مدرسے کی تعمیر پر رہی، اور اس کے متعلق جو معاملات تھے، اس وجہ سے عرس مقدس جو ہے اس کو جان کر ہم نے وقفہ کر دیا کہ پہلے یہ ضروری کام کر لیں پھر عرس مقدس ہوگا. تو
میں سب سے پہلے تو آپ کی خدمت میں یہ عرض کر دوں کہ میرا صرف یہاں نام ہے. شاہ صاحب فیضان شاہ صاحب جو فرما رہے تھے، یہ نام کسی اور کا ہے، کام کسی اور کا ہے. یعنی سر آئینہ میرا عکس ہے، پس آئینہ کوئی اور ہے. تو پس آئینہ حاجی محمد نواز صاحب ہیں، میاں محمد اعجاز صاحب ہیں، یہ سارے بزرگ ہیں. اور ایک ہمارے بزرگ ہم سے جدا ہو گئے، ان کی یاد ساری زندگی ہمیں آئے گی. وہ تھے میاں محمد عارف صاحب. وہ اللہ کو پیارے ہو گئے، لیکن انہوں نے جتنا اس مسجد شریف کی تعمیر میں، اس جامعہ کی تعمیر میں محنت کی، ہم ان کے لیے دعا گو رہیں گے. ان کو بھی اور ہماری پوری ٹیم کو جس نے جس انداز میں حصہ ملایا، اللہ تعالیٰ ان کی اس زندگی میں بھی رحمت فرمائے، بالخصوص قبر کے اندھیروں میں نور کے سویرے نصیب فرمائے. تو اس لیے یہ میں علی اعلان عرض کر رہا ہوں کہ میں آج بھی آیا ہوں تو ایسے ہی جیسے کوئی مہمان آتا ہے. تو یہ سارا انتظام ہمارے نوجوان دوست ہیں، عزیز ہیں، بشارت صاحب، وسیم چشتی صاحب اور باقی دوست احباب، انہوں نے رات دن ایک کر کے یہ خوبصورت محفل سجائی ہے. میں اپنے ان بزرگوں کا بھی، ان بچوں کا بھی شکر گزار ہوں، قاری صاحب کا بھی، کہ یہ محنت کر رہے ہیں. اللہ تبارک و تعالی ان کی محنتوں کا، ہمارے ان بزرگوں کی محنتوں کا دین اور دنیا میں حسین ثمر عطا فرما. جیسے میں نے عرض کیا ہے کہ آج کی محفل برکت کے لیے ہے، اس تعطل کو توڑنے کے لیے ہے، اس وقفے کو ختم کرنے کے لیے ہے. ہم کوشش کریں گے کہ اب وقفہ نہ آئے. ہر سال باقاعدہ آپ کا اور ہمارا یہ ملاپ اور آواز ایسا رکھیں جی، آواز بالکل ایسا رکھیں، مجھے ضرورت نہیں ہے، بس اندر صاف سنائی دے، مہربانی. تو یہ وقفہ جو ہے انشاءاللہ ہم کوشش کریں گے کہ آئندہ نہ آئے. اب دوسری بات یہ ہے کہ یہ عرس جو ہوتا ہے، یہ لوگ شاید اسے کوئی رسم سمجھتے ہیں. یہ رسم نہیں ہوتی. اہل اللہ کے نزدیک جن بزرگوں کا عرس منایا جاتا ہے، جیسے حضرت مولانا جلال الدین رومی فرماتے ہیں کہ جہاں اللہ کا قرآن ہوتا ہے وہاں موجود رب رحمان ہوتا ہے. جہاں حضور کی بات ہوتی ہے وہاں روحانی طور پہ حضور کی ذات ہوتی ہے. جہاں اہل اللہ کا ذکر ہوتا ہے وہاں اہل اللہ کی روحانیت کے جلوے موجود ہوتے ہیں. اس لیے اس خیر کو حاصل کرنے کے لیے دو چیزیں ہیں، بلکہ تین چیزیں ہیں. ایک چیز ہے کہ ہم جس وقت اپنے گھروں سے چلتے ہیں، اپنے استاد، اپنے محسن، اپنے مرشد کے پاس جب آتے ہیں، اگر وہ کسی قابل ہے تو پہلی چیز ہوتی ہے صحبت، دوسری چیز ہوتی ہے زیارت، تیسری چیز ہوتی ہے موعظت. تین چیزیں ہمیں حاصل ہوتی ہیں. تین چیزوں کے حصول کے لیے ہم آتے ہیں. مثال کے طور پر صحبت کیا ہے؟ صحبت، صحابی صحبت سے بنتا ہے. صحابی کی تعریف یہ ہے کہ وہ بندہ مومن جو ایک لمحے کے لیے آیا
اور حضور کی مجلس میں بیٹھا اور حضور کی زیارت کی، یعنی پہلے اسے صحبت ملی، پھر زیارت ملی، ایک ہی لمحے میں صحابی ہو گیا۔ اب اس نے ابھی نماز تہجد نہیں پڑھی، اس نے ابھی کوئی ذکر نہیں کیا، اس نے ابھی کوئی دین کا کام، ایک لمحے کے اندر زمین سے اٹھا اور عرش پہ پہنچ گیا۔ اس کے لیے ایک لطیفہ ہے حدیث پاک میں، وہ یہ ہے کہ حضرت ابو ہریرہ وہ سوال کیا کرتے تھے کہ ایسا بندہ بتاؤ جس نے نہ صدقہ دیا ہو، نہ زکوٰۃ دی ہو، نہ ایک نماز پڑھی ہو، نہ حج کیا ہو، لیکن مرا ہو اور سیدھا جنت میں گیا ہو، ایسا بندہ بتاؤ۔ تو لوگ چپ ہو کے بیٹھ جاتے، پتہ نہیں ایسا بندہ کون ہے، نہ نماز پڑھی، نہ روزہ رکھا، نہ حج کیا، نہ زکوٰۃ دی، ایک بھی نماز زندگی میں نہیں پڑھی اور پکا سیدھا جنتی۔ وہ ان کا نام ہے حضرت اسیرم۔ کیا نام ہے؟ اسیرم۔ اسیرم جو تھے وہ آئے، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا، میدان جہاد میں بازی لگائی، گزر گئے۔ اب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے لوگوں نے کہا کہ یہ تو مخالف دھڑے کا آدمی تھا، اسلام کے خلاف باتیں کرتا تھا، آج آ کے میدان جہاد میں مر گیا ہے، مارا گیا ہے، اس کا کیا فیصلہ ہے؟ حضور نے فرمایا انہو من اہل الجنہ، یہ جنتی ہے۔ اسی طرح ایک اور آدمی آیا، وہ لڑتا رہا، اس نے کئی کافر مارے، اس کا پورا بدن زخمی ہوا، داغ داغ ہوا، اور وہ اسی میدان میں مارا گیا۔ حضور سے پوچھا گیا، حضور اس کے بارے میں کیا خیال ہے؟ یہ بھی تو آج پہلی بار آیا۔ فرمایا انہو من اہل النار، یہ دوزخی ہے۔ بندے دو ہیں، میدان ایک ہے، دونوں دنیا سے گزر گئے ہیں، دونوں آج ہی آئے ہیں، ایک جنتی ہے، ایک جہنمی ہے۔ صحابہ حیران تھے، وہ ٹوہ میں لگ گئے کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ عمل ایک، میدان ایک، کیفیت ایک، ایک پکا دوزخی، ایک پکا جنتی۔ تو انہوں نے ان لوگوں سے رابطہ کیا جو آخری وقت وہ ان کے پاس تھے۔ انہوں نے کہا کہ اسیرم سے ہم نے پوچھا کہ اپنی قوم کے لیے لڑنے کے لیے آیا ہے یا اسلام کے لیے؟ اس نے کہا میں سرکار پہ ایمان لایا ہوں، یہ کہا دنیا سے چلا گیا۔ دوسرے نے کہا میں قوم کی عزت کے لیے لڑنے کے لیے آیا ہوں، اس کی نیت قوم کے لیے لڑنے کی تھی، اس کی نیت سرکار دو عالم کی محبت میں مرنے کی تھی۔ وہ دونوں، ایک لڑا وہ بھی کافر، اس نے بھی مارے، وہ جہنمی ہو گیا، یہ ایک پل میں جنتی ہو گئے۔ خالی جنتی نہیں ہوا، صحابی ہو کے جنتی ہو۔ تو کئی دن کی صحبت نہیں تھی، پل دو پل، چند لمحات ہی تھے نا۔ تو صحبت، پہلے صحبت، پھر زیارت۔ زیارت جو ہوتی ہے، مثلا آپ اور ہم ایک دوسرے کو دیکھتے ہیں، ملاقات ہے، ایک دوسرے کو تکنا ہے، مشاہدہ ہے، تو یہ بظاہر چھوٹی چھوٹی چیزیں ہیں، لیکن اہل دل کے ہاں اس کو بڑی اہمیت حاصل ہے۔ مثلا آپ آئیں، کچھ نہیں بولے، آپ بس سلام کیا، آ کے بیٹھ گئے،
بیٹھے رہے، گھنٹہ بیٹھے، 2 گھنٹے بیٹھے، آئے چلے گئے، نہ پیا نہ کھایا نہ گفتگو کی. آپ یہ سمجھے کہ بس آج تو فضول ہی گئے اور آ گئے. فرمایا نہیں، تم پہلی بات تو یہ ہے کہ نیت لے کر آئے تھے کہ میں اپنے بزرگوں سے ملنے جا رہا ہوں. آپ کی نیکی وہیں سے شروع ہو گئی. اور حدیث پاک میں ہے کہ قیامت کے دن جب کسی چیز کا سایہ نہیں ہوگا، صرف اللہ کے رحمت کا سایہ ہوگا، تو اللہ تبارک و تعالی کے کچھ ایسے بندے بھی آئیں گے، اتنے خوش قسمت منور چہرے، اور اللہ کی رحمت انہیں اپنی پناہ میں لے لے گی، اور روشن اتنے ہوں گے کہ اللہ کے نبی انہیں رشک سے دیکھیں گے، شہید انہیں رشک سے دیکھیں گے. تو پوچھا جائے گا یہ کون ہیں؟ تو جواب آئے گا جو یہ وہ ہیں جو میری رضا کے لیے آپس میں ملا کرتے تھے. اسی لیے رحمت صدا دے گی این المتحابین فیہ، وہ کہاں ہیں جو میرے لیے آپس میں پیار کرتے تھے، محبت کرتے تھے. ہم اور آپ نسبی رشتہ دار نہیں ہیں، ہمارا اور آپ کا خون کا رشتہ نہیں ہے، ہمارا رشتہ ہے اللہ اور اس کے رسول کے نام کا رشتہ. یہ ہے کلمہ پاک کا رشتہ، یہ ہمارا رشتہ ہے. اگر ہم نیت سے اندر سے اس پہ قائم ہیں کہ ہم یہاں آئے ہیں اسی رشتے کو نبھانے کے لیے، اور الحمدللہ ہم اسی رشتے کے لیے آئے ہیں، تو ہم امید رکھ سکتے ہیں اپنے رب کی رحمت سے کہ یا اللہ ہمیں بھی انہی میں شامل کر. اس لیے آپ کا عرس مقدس میں آنا پہلی چیز صحبت ہے، جتنی دیر بھی نصیب ہوئی. آپ آئے، آ کے آپ بیٹھے ہیں، بیٹھے کہاں ہیں؟ اللہ کے گھر میں. یہ بات ایک علیحدہ مستقل نیکی اور عزت ہے کہ جب کوئی بندہ اللہ کے گھر میں آتا ہے تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم آپ فرماتے ہیں وہ اللہ کا مہمان ہوتا ہے. اور عزت والے کریم لوگ اپنے مہمانوں کو خالی نہیں بھیجا کرتے، اور رب سے بڑا کریم کوئی نہیں. تو آپ کا یہاں آنا، مسجد سیدنا اویس قرنی میں بیٹھنا، آپ نہ میاں صاحب کے مہمان ہیں، نہ میرے مہمان ہیں، نہ حاجی صاحب کے مہمان ہیں، آپ اللہ کے مہمان ہیں. دوسرے نمبر پہ آپ رسول اللہ کے مہمان ہیں. تیسرے نمبر پہ جن کا عرس ہے آپ ان کے مہمان ہیں. تو جن کے اتنے بڑے میزبان ہوں ان کو فکر کی ضرورت ہے. اس لیے آپ آ گئے، آپ کا عرس تو ہو گیا، آپ کی جھولی بھری گئی کہ آپ کی مسجد میں حاضری ہو گئی. حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرمایا کرتے تھے لوگو آیا کرو تو میرے مدرسے سے ہو کے جایا کرو. اب مجھے یہ بتائیں کہ آپ یہاں گیٹ سے گزر جائیں تو نہ آپ کو کوئی بظاہر فائدہ نہ مجھے کوئی فائدہ. مجھے فائدہ تب ہو آپ آئیں جی قاری صاحب آپ یہ لیں، یہ کدو شریف لے لیں. آپ کچھ دیتے ہیں، مجھے بظاہر کو فائدہ ہوا، آپ گزر گئے. آپ کا یہ کہنے کا کیا مطلب ہے لوگوں آیا کرو تو میرے مدرسے سے گزر کے جایا کرو؟ اس کی کیا وجہ ہے؟ آپ فرماتے تھے کہ یہ جہاں اللہ اور اس کے رسول کا نام بلند ہوتا ہے، جہاں میں بیٹھ کے اللہ کے دین کی دعوت دیتا ہوں، فرماتے تھے اس جگہ کی تأثیر ہے کہ جو یہاں سے گزر کے جائے گا ایک تو فائدہ یہ ہوگا کہ وہ بے ایمان ہو کے کبھی نہیں مرے گا، صاحب ایمان ہو کے جائے. ان چیزوں کا ہمیں احساس
یعنی مجھے اور آپ کو ادراک نہیں ہے. یہ وہ چیزیں ہیں جو نظر بھی، یہ وہ فوائد ہیں جو ہمارے ذہن میں حاضر بھی نہیں ہوتے. ہم مسجد میں جاتے ہیں، کسی بھی مسجد میں 2 رکعت پڑھ کے نکل آئے، ہم یہ سمجھتے ہیں کہ بس یہ 2 رکعت ہو گئی ہے. باقی جو فوائد جو نظر نہیں آ رہے، جو قدرت کے رجسٹر کے اندر ہیں، ان کا پتہ روز حشر چلے گا. جزاک اللہ سلامت رکھے. یہ عابد صاحب کے والد صاحب، ہر عاشق کا اپنا انداز ہوتا ہے اور اظہار کا بھی اپنا طریقہ ہوتا ہے. تو میں آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں، پہلی چیز یاد رکھیں، صحبت اس سے زیادہ مؤثر کوئی چیز نہیں ہے. آپ جمعے پہ آتے ہیں، میری وہ ڈیوٹی ہے، مثلا میں نے خطاب کرنا ہوتا ہے. حضرت پیر سید وارث شاہ صاحب فرماتے ہیں، ہو کا حق دا دیونا فرض سانو، ہو کا حق دا دیونا فرض سانو، امر حق بجا لے آمنے. وہ امر حق ہے، ادعو الی سبیل ربک، اللہ کا حکم ہے کہ میرے بندوں کو اپنے رب کی طرف دعوت دو، بلاؤ، بالحکمت، حکمت کے ساتھ، والموعظۃ الحسنۃ، اچھے خوبصورت واز کے ساتھ، اچھی نصیحت کے ساتھ، اچھے انداز میں. اب یہ ڈیوٹی ہے، اور ظاہر ہے ہر بندے کی یہ ڈیوٹی نہیں ہوتی. قرآن مجید میں ہے کہ تم میں سے کچھ لوگ ہونے چاہیے، سارے کے سارے اگر ایک ہی کام میں جت گئے تو باقی کیا ہوگا. تو اس لیے یہ علیحدہ ڈیوٹی ہے. صحبت ایک مستقل شے ہے. جیسے میں نے اشارہ کیا کہ صحابی صحبت سے بنتا ہے. مثلا سارے صحابہ حضرت ابو بکر نہیں تھے، سارے حضرت عمر، مولا علی، عثمان غنی نہیں تھے. ایسے بھی تھے صبح آتے، نہ پیتے نہ کھاتے، صرف چپ کر کے حضور کو دیکھتے رہتے، بس کوئی دوسرا کام وہ نہیں کرتے تھے، صبح آنا شام کو. اب اس صحبت کی تاثیر کتنی نکلی آگے کہ ایک صحابی کو حضور نے بلایا، فرمایا تو صبح آتا ہے شام کو جاتا ہے، صرف ایک کام میں تیرا دیکھتا ہوں، تو روتا رہتا ہے، خیر ہے تجھے؟ کیا ہے؟ اس نے کہا 2 باتیں ہیں حضور. ایک تو یہ ہے کہ مجھے جنت کی وہ منزل اور وہ گھڑیاں یاد آتی ہیں کہ جب اللہ آپ کو اور ہمیں جنت میں لے جائے گا، آپ ہوں گے اپنے مقام پہ، ہم ہوں گے اپنے مقام پہ. یعنی تساں کتھے تھے، وہاں یہ زیارت نصیب نہیں ہوگی. میں آپ کے حسن کے جلوے یہاں کٹھے کرتا رہتا ہوں کہ انہی پہ پھر وہاں گزارا کروں گا. چلو وہاں نہ مل سکے، یہاں تو ملنے رج کے. تو میں اس لیے سیر ہوتا رہتا ہوں اپنی آنکھوں میں، اپنے دل دماغ میں، ان لمحات کو اکٹھا کرتا رہتا ہوں. دوسرا، مجھے روتا اس لیے ہوں کہ جنت میں تو جائیں گے، لیکن آپ جب نہیں آئیں گے تو پھر جنت میں جا کر بھی، اس کو کہتے ہیں ساقی در مے خانہ ابھی بند نہ کرنا، شاید مجھے جنت کی ہوا راس نہ آئے. حضرت خواجہ صاحب کہتے ہیں غلام فریدا اتھے کی وسنا جتھے یار نظر نہ آوے. تو یہ صرف صحبت. حضرت شیخ سعدی شیرازی رحمت اللہ علیہ
بڑے دانا بزرگ تھے، جہاں دیدہ ور تھے، دنیا مانتی ہے، اب تک مانتی ہے۔ آپ فرماتے ہیں کہ میں ایک دن باغ میں گیا، مٹی کو دیکھا، مہک رہی تھی۔ میں نے کہا کمال ہے تو مٹی خاک، لیکن تیرے اندر یہ خوشبو کہاں سے آ گئی ہے؟ تو مٹی ہے۔ تو مٹی نے کہا کہ میں ہوں مٹی، من گلے ناچیز بودم ولے مدت با گل نشستم، من گلے ناچیز بودم، میں حقیر سی فقیر سی ناچیز سی مٹی ہی ہوں، لیکن کچھ عرصہ میری ملاقات ایک پھول سے رہی ہے۔ پھول اگتا ہے نا پودا، تو وہ مٹی کے اوپر ہی ہوتا ہے۔ یہ اشارہ ہے کہ پھول تھا اوپر، نیچے تھی میں، بس اس پھول کے ساتھ میں بیٹھی رہی، مدت با گل نشستم، میں اس پھول کے ساتھ بیٹھی رہی، اس کے پاس بیٹھی رہی۔ جمال ہم نشیں در من اثر کرد، اس میرے دوست کا حسن جو ہے وہ میرے اندر سرائیت کر گیا ہے، اثر کر گیا ہے۔ وگرنہ من ہما خاکم کے ہستم، ورنہ میں وہی خاک ہاں جڑی تسی دیکھ رہے ہو تے نظر آ رہی۔ اس لیے صحبت جو ہے، جو مشائخ ہوتے ہیں، اہل اللہ ہوتے ہیں، وہ سب سے زیادہ زور صحبت پہ دیتے ہیں، سب سے زیادہ زور صحبت پہ دیتے ہیں۔ تو صحبت جو ہے اس میں آپ صرف جا کے بیٹھے، اپنا دماغ کا بوجھ ہلکا کیا، خالی کیا، جتنی دیر آپ کے پاس ہے آپ بیٹھے رہیں۔ اس سے بھی بالکل اسی طرح جیسے حضرت میاں صاحب فرماتے ہیں کہ چنگے یار دی یاری جیوں دکان اتاراں، سودا بھاویں مول نہ لئیے ہلے آن ہزاراں۔ اتار کی دکان پہ آپ جا کے بیٹھ گئے، آپ نے ایک ٹیڈی پیسے، ایک پینی کا بھی خوشبو اور سودا نہیں لیا، لیکن آپ کا دماغ بھی معطر ہے، دل بھی معطر ہے، بغیر پیسوں کے معطر ہے، کیونکہ آپ نے یہ نہیں کہ آپ ناک آگے کر کے بیٹھے، خوشبو خود بخود اپنا کام کر رہی ہے۔ آپ کبھی سردی کے موسم میں ہیٹر جلاتے ہیں، اب ہیٹر ادھر ہے، آپ ادھر ہیں، اور ہیٹر کی جو ہیٹ ہے وہ خود بخود آپ کے جسم میں سرائیت کرتی جاتی ہے۔ تو فرمایا جیسے یہ دیکھنے والی، دکھائی دینے والی چیزیں سرائیت کرتی ہیں، بندے کی بندے کے ساتھ صحبت بھی اسی طرح سرائیت کرتی جاتی۔ اس لیے پہلی چیز صحبت کا حصول، دوسری ہے زیارت۔ جب زیارت کے لیے آئے، اب فقراء یہ کہتے ہیں زیارت کے لیے آؤ تو پھر زیارت ہی کرو۔ کیا کرو؟ اور زیارت دے وچ مکس اپ نہ کرو۔ مثلا آئے کہ آج جی زیارت کرنے جا رہے ہیں، آتے ہی گیٹ پہ کہا کاش کے بریانی بھی لب جائے، یہ وچ بریانی والا انجیکشن نہیں لانا، یا تے رہنا تے ڈیرا گجراں دا نیڑے تے کاش کے اج چاہ بھی ملے تے او بھی بغیر پانی دے، اے جڑا وچ مکس کیتا جے کم، اے کم خراب ہے۔ صوفی عثمان صاحب آتے ہی آج انہوں نے کہا، میں نے کہا چاشا پینی ہو، آخر لگا ادھر ہی جا رہے ہیں، ادھر ہی کم خراب کر دیتا۔ ملاوٹ ہو گئی نا جی زیارت دے وچ۔ زیارت اور ملاوٹ نہیں ہونی چاہیے، زیارت ہو تو خالص۔ اور یہاں تک کہ بعض فقراء تو یہ بھی کہتے ہیں زیارت کے لیے جاؤ تو بس زیارت ہی کرو، یعنی یہ بھی نہ کہو کہ جناب دعا کرو، یہ بھی ملاوٹ ہے۔ آپ دیا تو دودھ برابر، مانگ لیا تو پانی، وہ دعا وہی ہے جڑی سائیں آپ کرن۔
جیڑی مانگ کے لئی ہو کی لئی. اس واسطے جب دو کام ہو گئے، صحبت ہو گئی، دوسرا کام حضرت سیدنا اویس قرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ جب حضرت فاروق اعظم مولا علی ان سے مل کر آپ چلے گئے، آپ کو یاد ہوگا میں نے کئی بار آپ نے کیسٹ بھی سنی ہے، چلے گئے تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے انہیں کہا تھا کہ آپ کہاں جائیں گے؟ انہوں نے کہا عراق کے ویرانوں میں جاؤں گا. اب حضرت اویس قرنی کی عادتیں بڑی عجیب تھی. ایک تو ان کی عادت یہ تھی، آپ آبادی میں نہیں ٹھہرتے تھے، کسی اجڑی ہوئی مسجد میں جا کے ڈیرا لگاتے تھے، پھر اس کی صفائی کرتے تھے، پھر اسے آباد کرتے تھے، پھر وہاں سے آگے چل دیتے تھے. دوسری عادت یہ تھی کہ وہ 3 دن تک تو کچھ کھاتے نہیں تھے، اور تیسرے دن جب بھوک بالکل مجبور کر دیتی تو وہ مانگتے نہیں تھے. وہ جاتے، کسی نے خربوزہ کھا کے پھینک دیا، کسی نے تربوز پھینک دیا، کسی نے ایسی چیز جو بعد میں بھی اس کو کھایا جا سکے کسی طریقے سے، تو وہ جا کے انہیں اٹھاتے، پھر جا کے اسے دھوتے، اور دھونے کے بعد وہ جو کاشیں ہوتی ہیں، دھونے کے بعد پھر اللہ کے حضور پیش کرتے اور کہتے میرے اللہ، اگر زمین پر کوئی تیرا بندہ بھوکا سو رہا ہے، لا تو آخذنی بہی، اس بھوکے کی وجہ سے مجھے نہ پکڑنا. احساس کی انتہا ہے، اس بھوکے کی وجہ سے مجھے نہ پکڑنا، میرا اس میں کوئی قصور نہیں. تجھے پتا ہے آج کتنے وقت کے بعد مجھے یہ چیز کھانے کو مل رہی ہے، لیکن یہ اس بات کے بعد بھی پھر چل پڑتے، پھر کہتے ہے کوئی بھوکا تو مجھ سے یہ لے لے، اس کو بھی اکیلے نہیں کھانا. ایک تو یہ معاملہ تھا. دوسرا معاملہ ان کا یہ تھا کہ اگر کوئی آدمی، انسانوں میں بے شمار جب بندہ نکلتا ہے تو ایسے لوگ مل جاتے ہیں کہ سردی کا وقت موسم ہے، حضرت اویس کے جسم پہ تو ایک گودڑی سی ہے، اگلے کے جسم پہ وہ بھی نہیں ہے، تو فوراً اتار کے اسے دے دینا. بسا اوقات ایسا وقت بھی آیا کہ آپ کے تن پہ پتے سمیٹ کے زمین کو کھود کے اس میں بیٹھ گئے کہ کپڑے نہیں تھے کہ پہن کے کہیں مسجد میں جمعہ پڑھنے کے لیے چلے جائیں. اس قسم کے حالات بھی اس ہستی پہ گزرتے رہے آج جن کا عرس ہو رہا ہے. آپ نے غور فرمایا سخاوت کا یہ عالم. اب میرے پاس کچھ ہے میں دیتا ہوں تو یہ ایک الگ سی سخاوت ہے، لیکن بندہ خود شدید ضرورت مند ہو اور ایثار کر دے. ایثار یہ ہوتا ہے کہ بھوک مجھے بھی لگی ہے. اللہ اکبر. حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ ایک جگہ سے گزرے، ایک چرواہا بکریاں چرا رہا تھا، ایک کتا آیا، اس نے چرواہے کو دیکھا، چرواہا روٹی کھانے لگا تھا، تو چرواہے کے پاس 3 روٹیاں تھیں، اس نے ایک روٹی کا ٹکڑا اٹھایا کتے کو پھینکا، اس نے کھایا، اس نے پھر دیکھا. اب چرواہے نے روٹی اپنی بند کر دی، اپنی کھانا، اس نے کتے کے ساتھ ہی دوسرا ٹکڑا لیا، وہ پھینک دیا، ایک روٹی گئی. پھر کتے نے دیکھا، 3 روٹیاں کتے کو دے دی، اس نے کھا لی. امام حسن دیکھتے رہے علیہ السلام. انہوں نے آ کے پوچھا چرواہے سے تجھے بھوک لگی ہے؟ اس نے کہا جی ہاں. تو کہا تو نے ساری روٹی کتے کو کیوں ڈال دی؟ آدھی تو کھا لیتا، آدھی کتے کو ڈال دیتا. یہ کیوں کیا؟ آگے جواب مولا علی کے بیٹے کا. آپ فرماتے ہیں کہ یہ کتا میرے علاقے کا نہیں تھا،
چرواہوں کو یہ پتا ہوتا ہے کہ یہ کس علاقے کا کتا ہے. کہا یہ میرے علاقے کا کتا نہیں تھا، کوئی پردیسی کتا تھا، یہ بھوک سے شدید بھوکا تھا، یہ آس لے کے آیا تھا کہ شاید اس چرواہے سے کچھ کھانے کو مل جائے. اب میں آس توڑتا تو رب سے آنکھیں کیسے جوڑتا؟ میں نے اس کی آس نہیں توڑی، امید نہیں توڑی، تو انہوں نے کہا ایک روٹی کھلا دیتا. انہوں نے کہا اس کی بھوک ختم ہوتی تو میں پھر بس کرتا، جو میرے پاس تھا میں نے سارا کھلا دیا، کم از کم اس کی آس نہ ٹوٹے. اس نے تو اپنا کمال کیا، اب اللہ والوں نے پھر اپنا کمال کیا. امام حسن نے فرمایا تو کس کا غلام ہے؟ اس نے حضرت عثمان غنی کے بیٹے کا کہا میں ان کا غلام ہوں. فرمایا یہیں بیٹھنا. گئے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے کو کہا کہ یہ غلام بھی مجھے بیچ دو، بکریاں بھی بیچ دو، اور جس باغ میں چر رہی تھی وہ بھی بیچ دو، پیسے مجھ سے لے لینا. انہوں نے کہا جناب تسی نہ ہوندے تے میں بیچنا تے نہیں سی، پر تسی آ گئے ہو تانوں دتا. اب آئے، آ کے غلام کو کہا یہ بکریاں تیری، یہ باغ تیرا، اور تو آزاد. اللہ، تو آزاد. اب اس کا آگے سے منظر دیکھیں. جب آزادی مل گئی اٹھا اور وہیں پہ ہاتھ کھڑے کر کے کہا مولا یہ باغ میں نے تیرے نام پہ وقف کیا، یہ بکریاں بھی میں نے تیرے نام پہ وقف کی. حضرت امام حسن کو کہا السلام علیکم. کوئی سمجھ میں آیا ہے؟ چلو جتنا آیا ہے اسی پہ گزارا کریں. یہ اہل اللہ کی عادتیں ہیں. حضرت امام مولانا جلال الدین رومی وہ اکثر چلتے تو کپڑے وہ پہنتے تھے بٹن تو لوگ لگا دیتے، وہ گریبان کھلا رکھتے. تو گریبان کھول کے چلنا کوئی بظاہر اچھی عادت؟ بھائی گریبان کھول کے ساڑے کھولتے وہ لوگ چلتے جنہاں نو آوارہ آخدے آتے. انہاں دا گریبان زندگی بند ہی نہیں ہویا. گریبان کھول کے تو ایک آدمی نے دیکھ کے کہا بھئی اتنا بڑا بزرگ ہے، ساری دنیا جانتی مانتی ہے، گریبان اس کا کھلا رہتا ہے، اور ان کے ساتھ اللہ اکبر. پہلے آپ کو یہ بتا دوں گریبان کھلا رکھتے تھے. کسی نے پوچھ لیا محرم راز نے یہ چنگا نہیں لگتا تسے گریبانی؟ انہاں آکھیا جیڑے ویلے کوئی نظر آؤں نا مستحق جسم تو ننگا، پھر میری غیرت برداشت نہیں کر دی کہ بٹن کھولن دی بھی دیر لگے. فرماتے اتنا دیر بھی میری غیرت برداشت نہیں کرتی، بٹن کھولدا رہا منٹ تے لگ ہی جانا ہے. میں آدھا دیواں تے پھر یہ اللہ والوں کی عادتیں ہیں. عرس پہ جب ہم آتے ہیں تو یہ عادتیں سنتے ہیں، پھر کوئی نہ کوئی عادت دل میں بیٹھ، وہ صحبت بھی اثر کر جاتی ہے، کچھ زیارت اثر کرتی ہے، کچھ نصیحت اثر کرتی ہے. اللہ فرماتا ہے وذکر فإن الذکرى تنفع المؤمنین. میرا نبی انہیں نصیحت کر. کیوں؟ کہ مومن کو نصیحت فائدہ دیتی ہے. اس لیے عرس کا معنی مقصود قطعاً یہ نہیں ہوتا جیسے آج کل عام آپ دیکھتے ہیں کہ وہ جھولے لگے ہوئے ہیں. عرس تفریح نہیں ہوتا، یاد رکھیں. عرس تفریح گاہ بھی نہیں ہوتا. یہ کوئی جلو پارک نہیں ہے، یہ چڑیا گھر نہیں ہوتا. عرس میں اسی لیے بندہ آتا ہے کچھ صحبت ہوگی، کچھ زیارت ہوگی، کچھ نصیحت ہوگی، میرا خالی برتن بھر جائے گا. یہ جو کھانے کا بندوبست ہوتا ہے یہ کھانا کھلانے والے ایک الگ سے ایک عبادت کا بندوبست ہوتا ہے.
لیکن ان تین چیزوں کو آپ نے پیش نظر رکھنا ہے کہ آپ آئے زیارت کے لیے، مسجد کی زیارت کی، درسگاہ کی زیارت کی، صرف گزرے نہیں، اندر آئے ہیں، اندر آ کے بیٹھے ہیں، بیٹھ کے آپ نے کچھ سنا ہے، آپ نے کچھ سمجھا ہے۔ اگر آپ ایک چیز بھی ساتھ لے کر چلے جائیں گے، اور وہ آپ لے جائیں گے، بعض اوقات بندہ سمجھتا ہے جڑی گل ہوئی وہ تو یاد نہیں رہی، گل یاد نہیں رہی، سیکتے پہ آئے نا، وہ سیک تواڈے نال جانا ہے، جیڑی خوشبو آئی ہے وہ تواڈے نال جانی ہے، وہ تواڈی رگ رگ ریشے ریشے وچ وہ اپنی جگہ بنا گئی ہے، لیکن بات بھی یاد آئے گی، وہ جب موسم آئے گا تو وہ بھی پلٹ کے آ جائے گی۔ تو میں نے کہا حضرت اویس قرنی کی عادت تھی جناب، یہ کرسی پکڑ، ادھر ادھر جناب، بسم اللہ۔ اللہ اللہ۔ تو یہ ہماری جو یہ ستونوں پہ کھڑی ہوتی ہے نا عمارت، اور خیمے جڑے کھڑے ہوندے نا وہ ستونوں پہ، تو ہمارے ایک ستون قبلہ حکیم صاحب وہ بھی تشریف لے آئے، یہ مطلب ہے ہن اجلاس مکمل ہو گیا۔ تو میں آپ کی خدمت میں کیا عرض کر رہا تھا، عرس کا مطلب قطعاً نہ کوئی دکان ہے، نہ دکانداری ہے، نہ جھولوں کا نام عرس ہے۔ عرس مین چیز جو میں نے آپ کو عرض کی، پہلی چیز زیارت، صحبت، نصیحت، اور یہ چیزیں اپنی جگہ خود بنا لیتی ہیں۔ آپ ہیلیں جلیں، ایون کہ آپ کان نہ بھی دھریں تو یہ اپنا کام کر جاتی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا ارشاد پاک ہے، آپ فرماتے ہیں کہ یہ جو اللہ کو یاد کرنے والی قوم ہوتی ہے، اہل اللہ کی طرف اشارہ ہے، فرمائے ان کی مجلس میں صرف محض بیٹھنے والا وہ بھی بدبخت نہیں رہتا۔ پوچھا گیا، کچھ تو وہ لوگ تھے جو اس نیت سے آئے تھے کہ بیٹھیں گے، کچھ ایسے بھی تھے آئے، رکے، چل دیے، آئے، رکے، چل دیے، فرمایا حصہ یہ بھی لے کے جائے گا۔ پھر اگلا جملہ حضور نے فرمایا یہ وہ مجلس ہے جس میں آ کے ہلکا سا تھوڑی دیر بھی کوئی رکنے والا بدبخت نہیں رہتا۔ اس لیے میں نے کہا ہم نے آج کا یہ جو عرس مقدس ہے یہ تعطل کو ختم کرنے کے لیے تھا۔ میں نے کہا حاجی صاحب کو، کیونکہ یہ ایک بات اور بھی کرنی تھی، حضور ضیاء الامت حضرت قبلہ پیر محمد کرم شاہ الازہری رحمت اللہ علیہ، انہوں نے جانا تھا عمرے پہ، اس پہ عمرے پہ جانا تھا۔ اب انہوں نے بتا دیا اپنے ساتھیوں کو، طلباء کو بھی، ظاہر خبر تو پھیل گئی کہ آپ عمرہ شریف پہ جا رہے ہیں، لیکن کسی استاد نے، کسی شاگرد نے، کسی دوست نے آ کر یہ فرمائش نہ کی کہ جناب آپ عمرہ شریف پہ جا رہے ہیں تو کوئی دعا شعا کر دینا۔ آگے اصل کام یہ کہ ہمارے سلام پیش کر دینا۔ یہ کسی نے نہ کہا کہ جا رہے ہیں تو ہمارے سلام پیش کر دینا،
کیونکہ پچھلے جو بزرگ اب تو روکھے پھیکے دور میں ہے نا، نرئی نکما دور، تو نکما نہیں، لوگ نکمے ہیں، یعنی بے رخے، بلا دے رکھے، غضب دے بے ذوقے. اللہ کرے کہ ہمیں اللہ تعالیٰ تھوڑا سا ذوق عطا کر دے. حضرت عمر بن عبدالعزیز جو تھے وہ باقاعدہ ایک مخلص اور مخلص آدمی کو، جب وہ سر سے پاؤں تک غرق ہو گئے امت کی خدمت میں، جب مدینے نہیں جا سکتے تھے، حالانکہ وہ ایک دور میں مدینے کے گورنر رہے تھے، اب وہ بن گئے تھے بادشاہ، اب انہیں ویل نہیں ملتی تھی کہ مدینے پاک مکے پاک جائیں، تو وہ ایک سپیشل آدمی انہوں نے اپنا بنایا، اس کو پورا خرچہ دیتے اور اس کو کہتے سیدھا مدینے جانا اور میری طرف سے سرکار کو سلام پیش کر. سلام پیش کرنا یہ بھی ایک کام ہے. تو حضور ضیاء الامت رحمت اللہ علیہ، آپ کو پتہ ہے وہ میرے استاذ بھی تھے، میرے مرشد بھی تھے، تو وہ دکھی ہوئے، بھائی اسی جا رہے ہیں، سانو کسے بھی نہیں آکھیا کہ ساڑا سلام پہنچانا. تو صبح ہمارے دوست بتاتے ہیں کہ صبح اسمبلی ہوتی تھی طلباء کی، اساتذہ بھی اکٹھے ہوتے تھے، لوگ بھی ملنے والے آ جاتے تھے، بھی پیر صاحب سے ملن دا ویلا یہی ہے. تو وہ سب لوگ بھی اکٹھے، طلباء بھی اکٹھے، تو پیر صاحب آئے، انہوں نے بڑا رنجیدگی، دکھ کا اظہار کیا اور کہا کہ تم کیسے لوگ ہو، کیسے بے رخے لوگ ہو، تمہیں پتا بھی ہے کہ میں عمرے پہ جا رہا ہوں، اور ایک بندے نے بھی آ کے مجھے نہیں کہا کہ میرا بھی سرکار کی بارگاہ میں سلام کہنا. تم لوگ اتنے اجنبی ہو گئے ہو، تم لوگ اتنے اپنے آپ کو پتہ نہیں، تمہیں ضرورت نہیں ہے کہ تمہیں حضور کے سلام آئے. سلام تو تبھی آئیں گے جب سلام بھیجو گے. تو مجھے کم از کم کوئی تم یہ امانت میرے سپرد کرتے، میں جا کے عرض کرتا کہ جناب، اور جو یاد نہ ہوتا وہ بھی یاد آ جاتا کہ میں ان تمہیں دس دے ہوں یہ حاجی نواز صاحب ہی جا رہے جی، تے میں بھی پیچھو پیچھو جا رہے، تے جیڑا جنہیں سلام دینا جے، مجھے ایک میرے دوست نے کہا کہ ایک گل کھل کھلا کے آکھ دے تاکہ تینوں کوئی سلام دے تے تو جا کے تینوں بھی الگ وفا دا ثواب لبے گا کہ انی گٹھڑیاں چک کے لے گئے ہیں. حکیم صاحب پھر نہ آکھنا بھی تساں میں نے دسیا نہیں. میاں اعجاز صاحب، میں سپیکر میں کہہ رہا ہوں حضرت، سبحان اللہ. بالکل میں اللہ یہ پوری محفل کی رپورٹ اسی تے پہنچنا ہے لیٹ، تے جڑے نقد و نقد پہنچان والے وہ ہنے پہنچائی کھلوتے نے. آپ کے علم میں ہے کہ اللہ نے ایک فرشتہ ایسا بنایا ہے جو حضور کی خدمت میں ہمہ وقت کھڑا ہے، اس کو قدرت نے وہ سماعت کی طاقت بخشی ہے، جب بھی جہاں سے بھی کوئی حضور کا چاہنے والا سلام پیش کرتا ہے وہ اسی وقت حضور کی بارگاہ میں عرض کرتا ہے کہ فلاں فلاں کا بیٹا سلام بھیج رہا ہے. ہم سے پہلے اس گلی میں ہمارے افسانے گئے، اس واسطے میں نے تو آپ کی اور اپنی بھلائی کے لیے کہا کہ تساں مینو آکھیا کہ ساڑا بھی سلام دیویں تے میں بھی اللہ لے جاوے تے اتھے پہنچا دے وے تے میں اتھے آکھاں گا یا رسول اللہ
مسجد اویس کرنی دے وچ تے اویس پاک دا ذکر ہو رہا سی تے تیرے امتی اتھے حاضر سن، انہاں نے سرکار نو سلام بھیجیا تے لے لو. تو سرکار فرماتے ہیں ما من مسلمن، کوئی بھی مسلمان کہیں سے بھی جب سلام عرض کرتا ہے، اللہ اگر میری توجہ نہ ہو تو اللہ مجھے متوجہ کرتا ہے کہ سرکار سنو. ما من مسلم یسلم علی الا رد اللہ علی روحی حتی ارد علیہ السلام. اگر میری توجہ نہ ہو تو رب مجھے فرماتا ہے کہ جناب سلام سن لو. یہ ابو داؤد شریف میں حدیث ہے. اس کا منکر کوئی بھی نہ وہابی ہے نہ سنی، کوئی بھی نہیں ہے، سارے مانتے ہیں اس حدیث کو. کیا شان ہے. اگر توجہ کبھی کبھی توجہ کہیں اور بھی چلی جائے تو اللہ متوجہ فرماتا ہے کہ جناب انہاں دی بھی سن لو. اور آگے حضور کیا فرماتے حتی ارد علیہ السلام، جو بھی سلام کرتا ہے یہ نہ سمجھے کہ میں نے کیا آگے سے جواب نہیں آیا، فرمایا وعدہ میں مرزا قادیانی نے جس وقت پھڑے ماری نا، حضرت پیر مہر علی شاہ صاحب رحمت اللہ علیہ نے ایک کتاب لکھی، اس کا نام ہے شمس الہدایہ. شمس الہدایہ. مرزا قادیانی نے اس کے جواب میں کتاب لکھی شمس بازغہ. شمس بازغہ. تو حضرت پیر مہر علی شاہ صاحب نے پھر اس کے جواب میں کتاب لکھی سیف چشتیائی. سیف چشتیوں کی تلوار. یہ کتاب لکھی تو دیوبند کے علماء کہتے ہیں کہ اس کتاب کو لکھ کر حضرت پیر مہر علی شاہ نے مرزائیت کا جنازہ ذلت و رسوائی کے بحر ظلمات میں ڈبو دیا. ذلت و رسوائی کے بحرے. دیوبندی عالم ہے مولوی رفیق دلاوری، اس نے کتاب لکھی ائمہ تلبیس. اس میں وہ کہتا ہے پیر مہر علی شاہ صاحب رحمت اللہ علیہ قادیانیوں کے لیے درہ فاروقی تھے. کیا تھے؟ درہ فاروقی تھے. اور مرزا حضرت پیر مہر علی شاہ صاحب کے سائے سے بھی بھاگتا تھا. اللہ. تو حضرت پیر مہر علی شاہ صاحب نے جب سیف چشتیائی لکھی تو مرزے کی باقی باتوں کے بخیے ادھیڑتے ادھیڑتے انہوں نے لکھا. فرماتے ہیں کہ میری تو عادت نہیں ہے، البتہ حدیث پاک میں ہے کہ آخری دور جب آئے گا حضرت امام مہدی آئیں گے، پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام تشریف لائیں گے. تو ابن عساکر میں یہ حدیث موجود ہے کہ سرکار نے فرمایا حضرت عیسیٰ پھر میرے مزار پہ آئیں گے اور آ کر عمرہ کریں گے پہلے مکے میں، پھر میرے مزار پہ آئیں گے، پھر آ کے میرے مزار پہ ٹھہریں گے، پھر مجھے سلام کریں گے. اور سرکار نے فرمایا مجھے قسم ہے پھر میں جواب دوں گا. اب حدیث تو انہوں نے اس کو سنائی کہ سچا عیسیٰ مسیح وہ ہوگا جو عمرہ بھی کرے گا، مدینے آئے گا، سرکار کے روضے پہ حاضری دے گا، پھر سلام پیش کرے گا، پھر سلام کا نقد جواب پائے گا، وہ مسیح ہوگا. آپ فرماتے تو کیڑا مسیح ہے؟ تو کیڑا مسیح ہے؟ نہ مکے نہ مدینے وہ جلن تواڈے سینے، نہ مکے. آگے فرماتے ہیں مرزیا تو جیوندا تے ہیں پر اے میرے علی شاہ دا اے قولی کہ نہ تو مکے جا سکدا ہے، حالانکہ وہ زور لاندا تے ٹر جانا سی نا. آپ نے فرمایا نہیں، تیرے نہ نصیب میں ہے نہ مقدر میں ہے، کیونکہ تو جھوٹا مسیح ہے. سچا مسیح وہ ہوگا جو مکے جائے، مدینے جائے گا، پھر حضور کو سلام پیش کرے گا
اور آگے حضور کی حیات کی خود حضور کی حدیث سے دلیل فرمایا یہ نہیں کہ حضرت عیسیٰ مجھے سلام کریں اور میں قیامت کے دن جواب دوں، فرمایا نہیں، میں اسی وقت حضرت عیسیٰ کو جواب دوں گا۔ اللہ اکبر۔ اور آپ نے اسے چیلنج کیا، فرمایا اگر ہے نا تیری اندر کوئی قوت طاقت سچائی کی، تو مدینے حاضری دے کے دکھا، تو سلام پیش کر کے دکھا، تو جواب لے کے دکھا۔ فرمایا نہ تو مدینے جا سکے گا، یہ میرے علی شاہ تجھے چیلنج کر رہا ہے، کیونکہ تو جھوٹا ہے، نہ مدینے جا سکے گا، نہ سلام پیش کر سکے گا، نہ جواب پا سکے گا۔ اگر جواب پا لیا تو تو سچا، اگر تو مدینے پہنچ گیا تو سچا، اگر تو نے سلام پیش کیا تو سچا، لیکن سیف چشتیائی جواب آج تک نہیں آیا ہے۔ تو اہل اللہ نیرے چوپی نہیں رہتے، کبھی کبھی بولتے بھی ہیں میرے علی، واہ میرے علی ہے حب نبی، حب نبی ہے میرے علی، لہموں کا لہمی جسموں کا جسمی، فرق نہیں ماں بہن پیا۔ مدینے کی بات آئی، حضرت اویس کرنی جا رہے تھے ایک دریا میں کشتی پہ، کس پہ جا رہے تھے؟ کشتی پہ، اور بھنور میں اچانک آ گئی کشتی، بھنور میں دریا بھنور میں موج میں طغیانی آ گئی، طغیانی میں کشتی آئی، اور حضرت اویس کرنی نے جب دیکھا کہ کشتی بھنور میں آ گئی ہے، اٹھے، وہ دو ہی تو چادریں تھیں، ان کو یوں کیا السلام علیکم کر کے پانی کے اوپر وہ گئے۔ جب نکلے نا تو پچھلیاں شور پایا، انہاں کیا فقیرہ، پہلے تو چھیڑ کر رہے تھے نا، پہلے کوئی کہتا ادھر ہو کے بیٹھ، کوئی دھکا دیتا ادھر ہو کے بیٹھ، نیڑے نہ لگ، نہیں سمجھ آ رہی؟ وہ پہلے تو نیڑے نہیں لگنے دے رہے تھے، ہر کوئی کہتا تھا میرے نیڑے نہ ہو، پرے ہو، لیکن جب ڈوبنے لگے، وہ جنوں سمجھے اسی بالکل او ایک ہمیں آوارہ سمجھا، ایک ہمیں آوارہ سمجھا، کوئی بڑا الزام نہیں، دنیا والے دل والوں کو اور بہت کچھ کہتے ہیں۔ اب وہ پہلے دھکے دے رہے تھے کہ پاسے ہو کے بیٹھ، تیرے کپڑے نہیں اچھے، اب جب وہ چل دیا تو انہیں سمجھ آئی کہ اسی سارے ہی نکمے کام دا بندہ تے ہوئی سی۔ اب کہنے لگے او بھائیا سانو تے کنارے لائی جا، رک گئے، جا کے کنارے پہ کہا ایک وعدہ کرو تو کشتی ابھی تیر جائے گی۔ انہوں نے کہا کیا؟ کہا اتنا سارا جو سامان لے کے جا رہے ہو، جا کہاں رہے ہو؟ کہنے لگے عمرے پہ۔ کدھر جا رہے ہیں؟ عمرے پہ۔ اچھا عمرے پہ جا رہے، یہ سامان، یہ میں نے دیکھا ہے تمہارا سارا سامان، یہ تمہاری ضرورتوں سے زیادہ ہے۔ انہاں آکھیا ہو سکتا ہے 4 دن اتے لگ جان، ہم نے اس لیے زیادہ رکھ لیا کہ ایک وعدے پہ کشتی تیر سکتی ہے، جڑا ضرورت تو زیادہ سامان ہے، اے مدینے جانا تے مدینے دے غریباں چ ونڈ دینا، جے اے وعدہ کر دیو تے کشتی تیر دیے ورنہ ڈوب دیو۔ انہاں آکھیا جے اے گل ہے تے باقی بھی لے لے۔ سبحان اللہ، یہ اویس ہے۔ کہا جا رہے ہو عمرے پہ تو ضرورت سے جو زیادہ ہے یہ مدینے کے مسکینوں کو دے دینا، یہ وعدہ کرو۔ انہوں نے وعدہ کیا، کشتی کیا ہے؟ آپ بعض لوگ سمجھتے ہیں کہ بھئی یہ ایویں گلاں نے۔ جب حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مرتدین کو مکایا تھا تو ایک لشکر یمامہ کی طرف گیا، جس میں آپ کو پتا ہے کہ 1200 صحابہ کرام شہید ہوئے، ان میں اولو العزم صحابہ تھے جن کی مثال دنیا میں،
لیکن ان صحابہ کے خون کی برکت ہے کہ آج قرآن ایک جلد میں ہمارے پاس محفوظ ہے. یہ ان کے خون کی برکت ہے. نہ وہ شہید ہوتے نہ حضرت عمر کو خطرہ ہوتا کہ اگر اس رفتار میں حفاظ اور عالم شہید ہوتے رہے تو قرآن مجید ضائع ہو جائے گا. حضرت ابو بکر کو مجبور کیا کہ قرآن اکٹھا کرو، قرآن کو جمع کرو. یہ بھی ختم نبوت کی برکت سے جمع ہوا. کئی لشکر بھیجے حضرت ابو بکر صدیق نے. ایک لشکر بھیجا تھا حضرت علا بن حضرمی، یہ جو بحرین ہے نا، بحرین، اس علاقے. اب ختم نبوت کی مجلس تو نہیں لیکن بات آ گئی. ایک یاد رکھیں کہ حضور کے وصال کے بعد اتنی بڑی قیامت ٹوٹی تھی کہ ایک خطہ بھی فتنے سے محفوظ نہیں تھا، ایون کہ مدینہ پاک بھی. مدینہ پاک میں خلافت کا نزاع کھڑا ہوا. مکہ پاک کے لوگ اسلام سے ہی فارغ ہونے کے لیے پر تولنے لگے. ایک قبیلہ بھی اسلام پہ قائم. یہاں تک کہ مکہ شریف کے اندر حکیم صاحب اتنا بڑا زلزلہ بپا ہوا حضور کے جانے کے بعد، گورنر مکہ جس کو حضور نے منتخب کیا تھا وہ چھپ گئے کہ کہیں مجھے قتل نہ کر ڈالیں. اس اجڑتی ہوئی مملکت کو صدیق اکبر نے پھر اٹھایا ہے. اسی لیے کہتے ہیں کہ صدیق ورگا کوئی نہیں. آزم شان صدیق کی دساں اکو یار ہزاراں ورگ. قلعہ مضبوط ہوئے تے کٹی کد سکتی ہے. حضرت ابو بکر صدیق نے جہاں یمامہ، اسود انسی، طلیحہ، سجاح، یہ سارے جھوٹے مدعی نبوت تھے، وہاں بحرین کے لوگ مرتد ہو گئے. ان کی سرکوبی کے لیے پھر اسلام کا علم لہرانے کے لیے حضرت علا بن حضرمی کو بھیجا. جب وہ پہنچے تو وہ ظالم جو تھے اس کنارے سے اٹھے، کشتیوں پہ بیٹھے، آگے نکل گئے دوسرے کنارے پہ. حضرت علا بن حضرمی جو تھے انہوں نے کہا ہم تو بندوبست کر کے ہی نہیں آئے، ان کی سرکوبی ضروری ہے. ابو بکر صدیق پوچھیں گے کہ تمہیں بھیجا تھا کر کے کیا آئے ہو؟ اب انہوں نے کہا کہ کشتی کوئی نہیں ہے تو کیا پاؤں تو ہیں. حضور کا دور نہیں، صدیق اکبر کا دور ہے. انہوں نے کہا مسلمانوں ہمت کرو، یہ سواریوں سمیت کود جاؤ اس سمندر میں. سمجھ آ رہی ہے؟ اور گئے، جا کے ان کی سرکوبی کی، مال غنیمت حاصل کیا، باقی لوگوں نے کلمہ پڑھا. پھر واپسی تھی، وہ جناب پول، فرمایا پول پچھلی گل نہ بھول. پھر اسی طرح واپس رستے میں، اسی رستے کے اندر وہ نماز پڑھنے لگے تھے. آئی جو اندھیری، اونٹ بھی بھاگ گئے، سامان بھی چلا گیا، پینے کا پانی تک نہ رہا، دور دور تک پانی کا نشان نہیں ہے. اب صحابہ کرام نے، ساتھیوں نے کہا لے اللہ ایک بلا سے بچے. انہوں نے کہا فکر نہ کرو، کوئی جھوٹے تھوڑے ہیں، اللہ کو یاد کرو. وہ صبح کی نماز کے سجدوں میں سر رکھا، مولا نہ پانی نہ کھانا، بھوکے پیاسے لڑتے لڑتے یہاں تک پہنچے. اب موت ہی سامنے کھڑی ہے، کرم فرما. سلام کے لیے وہ کہتے ہیں کہ ابھی آپ نے مصلی پہ کرم فرمایا، السلام علیکم فرمایا، اونٹ بھی پلٹ آئے، پانی بھی آ گیا، کھانا بھی آ گیا. یہ کہانیاں نہیں ہیں، یہ ہو چکا ہے، یہ واقعہ ہے، حق واقعات ہیں. حضرت ابو مسلم خولانی یہ بھی انہی میں تھے. یہ بھی ختم نبوت کے ان مجاہدوں میں تھے جن کو حضرت ابو بکر صدیق نے بوسے دیے تھے. حضرت عمر فاروق حضرت ابو بکر کو کہا کرتے تھے کہ ابو بکر مل لے اس بندے نو، اے او بندئی جنوں اللہ نے حضور دی امت وچ خلیل اللہ علیہ السلام ورگا بنایا.
چیخے کے اوپر انگاروں کے اوپر چلتے رہے، چھالا بھی نہیں بنا پاؤں میں. یہ ابو مسلم خولانی ہے، ان کا شمار عظیم تابعین حضرت اویس کرنی کی ٹکر کے لوگوں میں ہے. وہی ملک، وہی علاقہ، یہ بھی یمنی ہے، حضرت اویس کرنی بھی یمنی ہے، ایک ہی علاقہ ہے. اور ان کو میرا خیال یہ ہے، گمان میرا یہ ہے کہ ان تک اسلام پہنچانے والوں میں حضرت مولا علی کا ہاتھ. اللہ اکبر، سبحان اللہ. حضرت ابو مسلم خولانی جو تھے نا، جو آگ پر چلے تھے، اسود انسی مدعی نبوت نے انہیں سزا کے طور پر کہ جے تم مینو نہیں مندا، مدینے والے نو مندا ہے تے میں تینو چیخے وچ سٹاں گا. انہاں کہا تو نہ سٹ، اسی آپے ٹراں گے. ایسے چلے جیسے باغ میں کوئی حسین سیر کرنے کے لیے چلتا ہے، جا رہے ہیں آ رہے ہیں. اسود انسی نے جب دیکھا تو وہ ہکا بکا، اس نے کہا میں نبوت کا دعوے دار، باقی میرے سارے وزیر. انہوں نے کہا اے لے دے گیا، تینوں کوئی نبی مننے نہ مننے انہوں سارے منن گے. انہوں اے تیرا بیڑا غرق کر چھڑے گا. اس نے کہا اس سے جان چھڑائیں، مگر کیسے؟ انہوں نے کہا اس کو سزا دے، کیا اس کو کہ مدینے نکل جا، باقی علاقوں میں جائے گا نہیں، مدینے کا نام سنے گا چلا جائے گا، تیرے لیے گلیاں ہو جان سنیاں وچ مرزا یار پھرے، اس کو جانے دے. اب جس وقت حضرت ابو مسلم خولانی گئے، وہ بات بڑی لمبی ہے، تو یہ ابو مسلم خولانی ان کو بھی ایک لشکر کا سپہ سالار بنا دیا. یعنی رات کے نمازی دن کے غازی. یہ غازی، یہ تیرے پراسرار بندے جنہیں تو نے بخشا ہے ذوق خدائی، یہ وہ ہیں. حضرت ابو مسلم خولانی جو گئے، آگے پھر وہی سمندر. اب بیچ میں سمندر ہے، دوسرے کنارے پہ غنیم کا لشکر ہے. ابو مسلم خولانی کو ساتھیوں نے دیکھا، انہاں کیا ہون دس آئیو چاس انہوں پار کس طرح کریے. حضرت ابو مسلم خولانی پہلے تو دیکھتے رہے، دیکھتے دیکھتے سوچ کے کہا میرا ساتھ دیتے ہو؟ انہوں نے کہا ساتھ دینے کے لیے ہی تو نکلے ہیں. کہا پھر بمائے خچروں کے سواریوں کے کود جاؤ. تو سارے کے سارے مجنون نہیں ہوتے، کچھ عقل مند بھی ہوتے ہیں. ایک نے کہا مرواؤں ڈبوؤں، یہ تو نے نالی سمجھ رکھی ہے، سمندر میں ڈبونا ہے، پھر کہتا ہے سواریوں سمیت. آئے جو نا جوش میں حضرت ابو مسلم خولانی، آپ نے فرمایا اگر کسی کی یہ جو خچروں اور گھوڑوں سواریوں کے اوپر تم نے تھیلے رکھے ہوئے ہیں، تھیلوں کے اندر پڑی ہوئی چیز بھی کسی کی گم ہو گئی، ابو مسلم ذمہ دار ہے. انہوں نے کہا بندہ گل دا پکا ہے، پھرن آلا نہیں، چھلانگے لگا دو. کود گئے پانی میں. جب پہنچے نا دوسرے کنارے پہ، تو کسی کے توبرا، اسے کہتے ہیں تھیلا، توبرا جو ڈالا جاتا ہے ان سواریوں پہ، اس کے اندر ایک بندے نے جان کے اپنا توبرا کھسکا کے پانی میں پھینک دیا. اس نے کہا چیک تے کراں، سارے برابر نہیں ہوندے، کچھ انج دے بھی ہوندے. چیک تے کراں، آدھا سی بھی کوئی چیز گم ہوئی تھی، میں ذمہ دار ہاں. سمندر دے وچ گئیاں ہوئے، جہاز کدے نہیں لبھے، وہ ٹائٹانک گیا تے اج تک نہیں لبھا، تے یہ توبرے کتھوں لبدے نے. انہیں جان کے کھسکا کے سٹ دیتا. جب دوسرے کنارے پہ پہنچ گئے تو حضرت ابو مسلم خولانی نے کہا کہ سب کسی کی کوئی چیز گمی تو نہیں. وہ قاری حنیف صاحب کھڑے ہو گئے، سبحان اللہ. حضرت تکھے آدمی سن نا، انہاں آکھیا میرا توبرا ہن مینوں یاد ہی توبرا، تسی پتہ نہیں کوئی ماشاءاللہ تسی کجاوا شجاوا نہیں، وہ تھیلا ہوندا ہے. ہاں جی چلو اینو لبنا تے مینوں بھی دسنا. ہاں جی حسان میاں آپ بھی ذرا ڈھونڈنا. توبرے سے مراد یہ ہے کہ وہ تھیلا ہوتا ہے جس کے دو حصے ہوتے ہیں، آدھا سامان ادھر آدھا سامان ادھر،
اور وہ پھر ڈال دیا جاتا ہے سواری پر، اوپر بیٹھ جاتا ہے بندہ۔ اکثر جو یہ سالانہ وصول کرنے والے میرے جیسے پیر صاحب ہوتے ہیں وہ یہی توبرے لے کے ہی پھرتے ہیں۔ ایک کشکول ہوتا ہے، ایک وہ توبرا سا ہوتا ہے۔ اب اس نے کھسکا کے پھینک دیا جان بوجھ کر۔ اب پوچھا آپ نے بھئی کسی کی کوئی چیز، اس نے کہا جی میرا تھیلا تو گیا، ہوں تساں وعدہ کیتا سی کڈو۔ آپ آئے کنارے پہ بیٹھ کے، فرمایا میں نے تو وعدہ کیا تھا ان سے کہ سوئی نہیں گمے گی، یہ توبرا کس طرح ٹر گیا؟ فرماتے ہیں کہ وہ توبرا ویسے ہی نکلا جیسے وہ حضرت سعد کے در ایسے جو باہر آیا تو توبرے کو پکڑ کے آپ نے اسے پکڑایا اور فرمایا ہاتھ مار، کہیں تیری کوئی چیز تر تو نہیں ہو گئی، خراب تو نہیں ہو گئی۔ یہ ہیں اویس کرنی کی نشانیاں۔ اویس ان سب سے اپر اور سپر آدمی ہے۔ یہ کمزور ہیں، اویس شاہ زور ہیں۔ یہ سارے حضور کے عاشق ہیں، حضور اویس کے عاشق ہیں۔ یہ سارے حضور کے لیے روتے ہیں، حضور اویس کے لیے روتے ہیں۔ سارے یہ سارے حضور کے لیے آنسو بہاتے ہیں، حضور اویس کے لیے آنسو بہاتے ہیں، اور سارے مدینے کی طرف منہ کر کے سکون پاتے ہیں، سرکار یمن کی طرف منہ کر کے سکون پاتے ہیں۔ اس لیے آج آپ حضرات بھی تشریف لے آئے، یہ تعطل بھی ٹوٹا، وقفہ بھی ختم ہوا۔ انشاءاللہ تعالی آج جو یہ عرس مقدس کی یہ محفل ہم نے سجائی ہے، یہ بغیر کسی پروٹوکول کے، اسی لیے ایک کرسی رکھ دی تھی تھے، میز بھی آ کے بعد رکھے بھئی جیڑا آوے جتھے جگہ پاوے اتھے ہی بہ جاوے تاکہ کسی دا ثواب نہ جاوے۔ یہ پروٹوکول ثواب ہے نا جڑا ایدے اتھے بڑے ڈاکے پہنے نے، نہیں سمجھ آئی؟ میں ہر جگہ پہ آپ کو بتاتا رہتا ہوں، دل تنگ نہ ہوا کریں جہاں جگہ مل جائے، بلکہ کوشش کیا کریں کہ جگہ کسی نکرے ہی مل جائے۔ حضرت خواجہ قمر الدین سیالوی رحمت اللہ علیہ جو ہمارے پیر کے بھی پیر تھے، وہ کوشش کیا کرتے تھے کہ جب محفل میں جانا چھپ کے جانا اور چھپ کے بیٹھنا، چھپ کے بیٹھنا، اور ان کی منطق یہی تھی۔ وہ کہتے تھے کہ یار میں جاتا ہوں، تم نعرے لگاتے ہو، کچھ ثواب اس طرح ضائع ہو جاتا ہے میرا، پھر ہار پہنا دیتے ہو، کچھ یوں چلا جاتا ہے، پھر تم میرے نعرے بھی لگا دیتے ہو، تم پورا لے جاتے ہو، مجھے ادھورا بھی نہیں ملتا۔ اس لیے ہم فقیروں سے نہ پوچھو کہ کدھر بیٹھ گئے، تیری محفل میں غنیمت ہے جدھر بیٹھ گئے۔ تو ہمارا تو فرض بنتا ہے، کیونکہ سرکار کا یہ بھی فرمان ہے انزل الناس منازلہم، جس کا جو مقام ہو اس کو وہ دو۔ ہم اپنی طرف سے تو کوشش کرتے ہیں بھی جو جس کا مقام ہے اس کو دیں، لیکن ہم اپنے ذہن میں یہ رکھیں کہ جگہ جہاں بھی مل گئی سرکار کے کوچے میں۔ حضور پیر صاحب رحمت اللہ علیہ، آپ سے کسی نے پوچھا بھی مدینے جا رہا ہوں کیا کروں؟ آپ نے فرمایا باقی باتیں تو تم خود سمجھدار ہو، ایک میری بات یاد رکھنا، جنت وہ جو ہے نا ریاض الجنہ، وہاں بھیڑ ہوتی ہے، حضور کے قدموں میں بھی بھیڑ ہوتی ہے، حجر اسود کی طرف چومنے والوں کی بھی بھیڑ ہوتی ہے، کوشش کرنا کسی کو تو تکلیف نہ پہنچانا۔ اس نے کہا سرکار مجھ دل کرتا ہے ریاض الجنہ میں بیٹھنے کا۔ فرمایا نیت سیدھی کر لے، مدینے میں تو جہاں بیٹھ جائے گا وہی ریاض الجنہ ہے۔ جہاں تو بیٹھ جائے گا وہی ریاض الجنہ ہے۔
لیکن سودا تیرا خراب ہو جائے گا اگر تو نے کسی کو کونی مار دی، کسی کو تو نے تکلیف دے دی، تو ریاض الجنہ والا سودا مہنگا پڑ سکتا ہے۔ اس لیے کوشش کرتے تو دور ہی رہ۔ ویسے بھی تو سوچ، تو یہ یقین رکھ کے حضور سامنے ہیں، اور حضور ہیں، تو سوچ صدیق اکبر کہاں ہوتے اور تو ہوتا تو کہاں ہوتا۔ جیڑا تیرا مقام ہے، میں اکثر وہاں حاضری دیتا رہا، میں نے جن لوگوں کو میں نے جانا، میں نے کسی کو مسجد نبوی کے اس نکر میں پایا، کسی کو اس نکر میں پایا جن کے پاس سودا تھا، یعنی جن کو میں جانتا تھا کہ ان کے پاس کچھ تکڑے دکاندار ہیں، ان کو میں نے نکرے نکرے ہی پایا۔ ایک بزرگ کو میں نے وہ باب بلال کے اندر اس طرف میں نے ایسے لیٹا ہوا پایا، تو میں گیا، میں نے سلام عرض کیا، میں نے کہا سرکار جتھے سارے ہوندن اتھے تسی نظر نہیں آندے۔ انہاں آکھیا جتھے سارے ہوندن اتھے نہیں، اتھے ذرا بہ کے ویکھ نظارے ہوندن۔ اس لیے کسی کو تکلیف دے کے پہلی صف میں آنا یہ فائدے کی بجائے، کسی کو دھکا دے کے حجر اسود کو چومنا فائدے کی بجائے نقصان۔ ریاض الجنہ میں کسی بندے کا حق کھو کے آپ کھڑے ہو جانا فائدے کی بجائے نقصان۔ فائدہ یہ ہے کہ جہاں جگہ مل جائے وہیں غلام کا کام ہے، وہ جگہ جوتیوں کی جگہ مل جائے، پچھلی صف میں مل جائے، دائیں نکر میں مل جائے، بائیں نکر میں مل جائے، بس یہ ذہن میں رہے۔ بعض اوقات آدمی کہتا ہے جی میں کوشش کروں کہ حضور کا روضہ مجھے نظر آتا رہے۔ ایک فقیر نے کہا، اس نے کہا اگر کسی کو تکلیف دے کے یہ کام ہوا تو ٹھیک نہیں، یہ نیت نہ کر کے تجھے روضہ نظر آتا رہے، بس یہ ذہن میں رکھ کہ روضے والا تجھے تکتا رہے، ان کی نظر تیرے اوپر رہے۔ تو ہمارا یہ ایمان ہے، عقیدہ ہے، ہماری رپورٹ پہنچ گئی ہے، ہمارا سلام بھی پہنچ گیا ہے۔ بڑے تیز رفتار ہیں سیاحین، انہوں نے ہمارا نام بھی پہنچا دیا ہے، کام بھی پہنچا دیا ہے، سلام بھی، ہمارا عرس ہو گیا ہے۔ اب جس نے وضو کرنا ہے وہ وضو کرے، نماز پڑھیں گے، پھر دعا کریں گے، پھر انشاءاللہ تعالی آپ کی خدمت میں تبرک پیش کیا جائے گا۔